اپنے سے 10 گنا زیادہ طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا بیانیہ بھی، ہمارا موقف بھی 100% درست ثابت ہوا کہ جو پوری دنیا میں بھارت نے ایک نیریٹو بنایا تھا مارکائے حق سے پہلے تک کہ پاکستان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان اور ریاست پاکستان ایک ایسا نیریٹو بنایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں چاہے سفارتکاری ہو، چاہے معاشی ترقی کا عمل ہو، چاہے کوئی قومی شعبہ ہو، ایسا نیریٹو بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا گویا کہ وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن پوری قوم آج جب مارکائے حق کو 1 سال مکمل ہوا اور اس کی پہلی سالگرہ کا موقع ہے، پوری قوم اس جذبے سے سرشار ہے جو کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر افواج پاکستان نے پاکستان کی سیاسی حکومتوں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں، ہر طبقے اور ہر شعبہ جات کے اکابرین اور بالخصوص پاکستان کی عوام نے جو 1965 کی جنگ میں جو جذبہ تھا وہ کئی سالوں کے بعد مئی 2025 میں دیکھنے میں آیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اس جذبے کے نتیجے میں جو ملک پاکستان کی عزت، احترام اور وقار جس سطح پہ گیا ہے، پوری دنیا پاکستان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے۔ پاکستان کو عالمی امن کے قیام میں ایک نمایاں کردار ملا ہے، عالمی امن کے قیام میں ہماری سفارتکاری کو ایک مستند سفارتکاری قرار دیا گیا ہے، اور ہر جانب پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا صحرا یقیناً پوری پاکستانی قوم، پاکستان کے 25 کروڑ یقیناً پوری پاکستانی قوم، پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور یقیناً جو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ہے اس کے سر جاتا ہے۔ آج جب مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہوا اور حق غالب آ گیا تو ہم MQM پاکستان کی جانب سے سندھ کے شہروں میں رہنے والے MQM پاکستان کے حامی اور ہمدرد اور جو محب وطن شہری ہیں اور بالعموم پوری پاکستانی قوم کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اپنی سیاسی اور عسکری قیادت کو دل کی گہرائی سے مارکہ حق میں عظیم کامیابی دلانے پر زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان
جناب شہباز شریف کو ہم دل کی گہرائی سے زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں بات صرف دیکھیں یہ ایک بہت ساری باتوں کا ایک کمبینیشن تھا، ایمان، شجاعت، لیاقت اور برداشت، ان ساری خوبیوں اور خواص کو ایک جگہ لا کر جمع کرنا اور اپنی بصیرت اور اپنی تکنیکی صلاحیتوں کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا، اور سب سے بڑی بات اپنے اعصاب کو مضبوط اور مستحکم رکھنا۔ دیکھیں یہ تو ملک کے باہر یہ جو بیرونی دشمن ہے اس کے خلاف ایک عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ جو کھلا دشمن ہے، جس نے ہمارے قیام سے لے کر آج تک ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا، بارہا ہمارے صبر اور برداشت کو آزمایا، ہمارے سیاسی استحکام کو آزمایا، ہر طرح کی سازشیں کی، پاکستان کو غیر مستحکم اور کمزور کرنے کے لیے یہاں اپنی پراکسیز کھڑی کی، بلوچستان میں، سندھ میں اور پورے پاکستان میں جس طرح پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی بھارت نے، اور بالخصوص مودی سرکار نے تو تمام اگلے اور جو ہے وہ موجودہ اور سابقہ سارے ریکارڈ توڑ دیے سازشوں کے۔ لیکن اور پھر یہ تو کھلے دشمن کی بات ہے، اگر ملک کے اندر کے دشمن کی بات کریں تو آپ غور کریں، یہ مارکہ حق سے پہلے افواج پاکستان کے خلاف، جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف اور ہماری سیاسی حکومت کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا، ایک اعصاب شکن، اعصاب کو تھکا دینے والا پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ مضبوط اعصاب کو قائم رکھنا، پھر اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا، اور بالآخر ہمالیہ کے سورماؤں کے غرور کو خاک میں ملانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ان کی قیادت ہے، اس نے جس طرح کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی وضع کی کہ صبر صبر اور صبر 3 دن تک ہمارے، یعنی بہانہ کیا بنایا گیا تھا، وہ جو واقعہ ہوا تھا پہلگام کا واقعہ، اب اس میں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی خود سے خطہ کشمیر میں جو وہاں انڈیجنس مقامی ایک لوگوں کی جانب سے مودی سرکار اور بھارتی سرکار کے خلاف جس طرح کے علم بغاوت بلند ہوا ہے، اور وہاں پر جو کچھ بھی لوگوں میں وہاں کی جو انتہا پسند ہندوتوا ذہنیت رکھنے والی حکومت کے خلاف جو لوگوں کا ایک رد عمل ہے، تو اس کی تحقیقات اور اس کی پروب کرنے کی بجائے بہت ہی سادہ سا فارمولا تھا کہ بھارت میں کہیں پر بھی کچھ ہو اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا جائے، پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے۔ میرے خیال میں یہ نیریٹو بھی بھارت کا ہمیشہ کے لیے بحرائے عرب میں جو ہے وہ سمندر برد ہوا ہے، اور یہ جو کنونشنل وار کا تھا کہ بھئی یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے،
پاکستان کا جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اس کی وجہ سے شاید پاکستان میں یہ اعتماد ہے کہ اب بھارت میلی نگاہ اٹھا کر ہماری طرف سے نہیں دیکھ سکتا، اور بھارت کو بھی یہ زوم تھا کہ ہم بھی ایک کنونشنل وار سے پاکستان کو آزمائیں گے، پاکستانی قوم کی یکجہتی اور اتحاد کو آزمائیں گے۔ تو میرے خیال میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا موقع آیا کہ نہ اب بھارت میں اگر کچھ ہو تو اس کا الزام اب پاکستان پر لگے، ان کا یہ نیریٹو بھی دفن ہو گیا، ان کا یہ زوم بھی کہ وہ 10 گنا ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور کنونشنل وار میں ہمیں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 4 دن کے اندر جو ہے وہ مودی اور مودی سرکار کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ بھائی یہاں مقدار سے، عددی اکثریت سے اور بظاہر 10 گنا عسکری طاقت رکھنے سے ایک ایسی قوم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو کہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو، جو شجاعت میں، لیاقت میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، صبر اور برداشت جس کا قومی شعار ہو، تو اس قوم کو آپ چیلنج کریں۔ تو یہ آج ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سال پہلے ہمیں یہ موقع دیا، ہم اپنے شہداؤں کو جتنا خراج عقیدت پیش کرے کم ہے، جو سویلین شہادتیں ہوئیں، جو ہماری افواج پاکستان کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے شہداء کی قربانیوں کو رائگاں جانے سے محفوظ رکھتی ہیں اور اسے ایک مقصد میں تبدیل کرتی ہے کہ سر اٹھا کر کس طرح چلنا۔ ہم بھی اقوام عالم میں سر اٹھا کر چلیں، اور الحمدللہ آج پورے دنیا میں، دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر جس طرح پاکستانی شہری کو لیا جاتا ہے، ہر پاسپورٹ کی عزت اور وقار میں جس طرح اضافہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس عزت اور وقار کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ عطا کرے، اور ہم بھی اب اس معرکہ حق کو، جبکہ اس کا پہلا جشن منایا جا رہا ہے، 1 سال مکمل ہوا ہے، ہم بھی اسے معرکہ معیشت میں تبدیل کریں، معرکہ حق کو معرکہ معیشت کی طرف لے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام ہماری جھولی میں ڈال دیا کہ اب معرکہ حق کا یہ سفر جو معرکہ معیشت کی طرف جا رہا تھا، تو بیچ میں ایک اور ہماری جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت سے سرفراز کیا، اور وہ ہے معرکہ عالمی امن۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، معرکہ عالمی سفارتکاری، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، ہمارے عزت اور وقار میں اور اضافہ ہوا۔ تو اب یہ ہماری ایک آزمائش بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا تو یہ ہماری آزمائش بھی ہے۔ اب ہمیں اپنے عوام، اپنے ایک ایک شہری کو با اختیار بھی بنانا ہے، اس کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور سیاسی انصاف، معاشی انصاف اور سماجی انصاف بھی قائم کرنا ہے، اور ایک ایسا قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے، ایک قومی مصالحت اور قومی مفاہمت کے ذریعے سے کہ جس پر تمام سیاسی جماعتیں بھی متفق ہوں، جس میں پالیسیوں کا بھی تسلسل ہو، جس میں بہترین فیصلے ہوں، اور عوام کی امنگوں کو سامنے رکھ کے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، مہنگائی کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، غربت کا خاتمہ ہو، تاکہ یہ جو منطقی سفر شروع ہوا ہے معرکہ حق سے معرکہ معیشت کا، ہم اسے بھی مکمل کریں، اور معرکہ معیشت میں بھی پوری دنیا میں ہم عالمی معیشت میں بھی اپنا جائز حصہ حاصل کر سکیں۔ یہ تمہید باندھنے کا مقصد، اور یہ جو 1 سال مکمل ہوا ہے معرکہ حق کو،
MQM پاکستان بھی بہت فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم نے بھی اس خوشی کو شایانہ شان طریقے سے منانے کے لیے جو ہمارے افواج پاکستان کو جس طرح ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، ہمیں اپنی جو سیاسی بصیرت جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی اسے جس طرح ہمیں نذرانہ تحسین پیش کرنا ہے، تو 9 مئی بروز ہفتہ شام 6 بجے کراچی پریس کلب پر ہم نے ایک عظیم الشان فخر المثال ایک شاندار عوامی اجتماع کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک جشن کا سما ہوگا۔ پاکستانی پرچم لے کر MQM کے کارکنان کراچی کے مختلف ٹاؤن سے، محلوں سے، علاقوں سے، اور جتنا ممکن ہوا حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر اور دیگر سندھ کے شہروں سے انشاءاللہ کراچی پریس کلب تشریف لائیں گے، اور ہم اپنی خوشیوں کا برملا اظہار کریں گے، اور اس بات میں اعزاز محسوس کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور ہم نے جس طرح اپنی قومی یکجہتی کا، اپنے صبر اور تحمل کا، لیاقت، شجاعت اور اپنی بصیرت کا مظاہرہ کیا، اپنے جذبہ ایمانی کا، اسے ہم قائم و دائم رکھیں گے، ہم اس کی تجدید کریں گے، اور بہت ساری اور ایونٹس بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شام 6 بجے کراچی پریس کلب پر ایک عظیم الشان عوامی اجتماع کا انعقاد ہے MQM پاکستان کی جانب سے۔ خالد مغل صدیقی کنوینر MQM انشاءاللہ تعالیٰ اس روز گفتگو کریں گے، اور یہ صرف کراچی کی حد تک محدود نہیں ہے، سندھ کے کئی شہروں میں اسی طرح کے ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں ایک پروگرام MQM پنجاب کی جانب سے ہوا ہے، وہاں بھی یہ مارکہ حق کے پہلے سال کے مکمل ہونے پر ایک جشن اور ایک اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ تو 9 مئی کو کراچی پریس کلب پر شام 6 بجے عوامی اجتماع، اور اس کے بعد اگلے روز 10 مئی کو مقامی ہوٹل آواری ہوٹل میں شام 4 بجے شہر کے عمائدین، اکابرین، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے جو میرے نامی گرامی و معروف پاکستان کے شہری ہیں، کراچی کے شہری ہیں، سندھ کے جو میرے اکابرین ہیں، ان کو دعوت دی گئی ہے، اور انشاءاللہ شام 4 بجے 10 مئی بروز اتوار آواری ہوٹل کراچی کے اس مقامی ہوٹل میں یہ مارکہ حق کی ایک تقریب ہوگی، اس میں بھی میڈیا کو دونوں تقاریب میں مدعو کیا جائے گا، آپ سے وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ آخر میں اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا پروگرام بھی ہے جو 8 مئی بروز جمعہ یعنی کل سابق گورنر کامران ٹیسوری بھائی نے اپنے والد کے گھر پہ مخصوص مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ایک پروگرام رکھا ہے مارکہ حق کا 8 مئی کو۔ تو اس طرح 8 مئی، 9 مئی اور 10 مئی یہ تینوں دن انشاءاللہ MQM پاکستان کی جانب سے اور MQM کے عوامی گورنر، سابق گورنر کامران ٹیسوری بھائی کی جانب سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ مجھے موقع نہیں ملا، رافیل طیارے ہم نے کتنے بھی گرائے ہوں، ہم نے تو شاید 6 سے گنتی شروع کی تھی، ہم نے تو 6 سے گنتی شروع کی تھی بھارت کو اس طرح بتا کر 6 سے، لیکن پوری دنیا اب کہہ رہی کہ 11 طیارے ہم نے گرائے تھے۔ تو رافیل کا غرور بھی خاک میں ملا ہے، پھر ان کا جو S-400 ریڈار سسٹم تھا اس کو تہس نہس کیا، پھر کون سے برہموس میزائل برہموس میزائل، یعنی ساری ٹیکنالوجی اور ان کے غرور کو جس طرح خاک میں ملایا، پوری دنیا نے
ہماری دفاعی عسکری صلاحیتوں کا لوہا مانا، اور پھر اس میں ہمارے شاہینوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے، پاکستان کے ایئر فورس کے جانبازوں کا۔ ایم عالم کی یاد تازہ کر دی۔ پھر اس سے پہلے 2019 میں پلوامہ کا واقعہ ہوا، تو پھر بھارت نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ہم بھی اقوام عالم میں سر اٹھا کر چلیں، اور الحمدللہ آج پورے دنیا میں، دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر جس طرح پاکستانی شہری کو لیا جاتا ہے، ہر پاسپورٹ کی عزت اور وقار میں جس طرح اضافہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس عزت اور وقار کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ عطا کرے، اور ہم بھی اب اس معرکہ حق کو، جبکہ اس کا پہلا جشن منایا جا رہا ہے، 1 سال مکمل ہوا ہے، ہم بھی اسے معرکہ معیشت میں تبدیل کریں، معرکہ حق کو معرکہ معیشت کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام ہماری جھولی میں ڈال دیا کہ اب معرکہ حق کا یہ سفر جو معرکہ معیشت کی طرف جا رہا تھا، تو بیچ میں ایک اور ہماری جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت سے سرفراز کیا، اور وہ ہے معرکہ عالمی امن۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، معرکہ عالمی سفارتکاری، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، ہمارے عزت اور وقار میں اور اضافہ ہوا۔ تو اب یہ ہماری ایک آزمائش بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا، تو یہ ہماری آزمائش بھی ہے۔ اب ہمیں اپنے عوام، اپنے ایک ایک شہری کو با اختیار بھی بنانا ہے، اس کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور سیاسی انصاف، معاشی انصاف اور سماجی انصاف بھی قائم کرنا ہے، اور ایک ایسا قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے، ایک قومی مصالحت اور قومی مفاہمت کے ذریعے سے، کہ جس پر تمام سیاسی جماعتیں بھی متفق ہوں، جس میں پالیسیوں کا بھی تسلسل ہو، جس میں بہترین فیصلے ہوں، اور عوام کی امنگوں کو سامنے رکھ کے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، مہنگائی کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، غربت کا خاتمہ ہو، تاکہ یہ جو منطقی سفر شروع ہوا ہے معرکہ حق سے معرکہ معیشت کا، ہم اسے بھی مکمل کریں، اور معرکہ معیشت میں بھی پوری دنیا میں ہم عالمی معیشت میں بھی اپنا جائز حصہ حاصل کر سکیں۔ یہ تمہید باندھنے کا مقصد، اور یہ جو 1 سال مکمل ہوا ہے معرکہ حق کو، MQM پاکستان بھی بہت فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم نے بھی اس خوشی کو شایانہ شان طریقے سے منانے کے لیے، جو ہمارے افواج پاکستان کو جس طرح ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، ہمیں اپنی جو سیاسی بصیرت جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اسے جس طرح ہمیں نذرانہ تحسین پیش کرنا ہے، تو 9 مئی بروز ہفتہ شام 6 بجے کراچی پریس کلب پر ہم نے ایک عظیم الشان، فخر المثال، ایک شاندار عوامی اجتماع کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک جشن کا سما ہوگا۔ پاکستانی پرچم لے کر MQM کے کارکنان کراچی کے مختلف ٹاؤن سے، محلوں سے، علاقوں سے، اور جتنا ممکن ہوا حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر اور دیگر سندھ کے شہروں سے انشاءاللہ کراچی پریس کلب تشریف لائیں گے، اور ہم اپنی خوشیوں کا برملا اظہار کریں گے، اور اس بات میں اعزاز محسوس کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور ہم نے جس طرح اپنی قومی یکجہتی کا، اپنے صبر اور تحمل کا، لیاقت، شجاعت اور اپنی بصیرت کا
مظاہرہ کیا اپنے جذبہ ایمانی کا، اسے ہم قائم و دائم رکھیں گے، ہم اس کی تجدید کریں گے، اور بہت ساری اور ایونٹس بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شام 6 بجے کراچی پریس کلب پر ایک عظیم الشان عوامی اجتماع کا انعقاد ہے ایم کیو پاکستان کی جانب سے۔ خالد مغل صدیقی کنوینر ایم کیو انشاءاللہ تعالی اس روز گفتگو کریں گے، اور یہ صرف کراچی کے حد تک محدود نہیں ہے، سندھ کے کئی شہروں میں اسی طرح کے ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں ایک پروگرام ایم کیو ایم پنجاب کی جانب سے ہوا ہے، وہاں بھی یہ مارکہ حق کے پہلے سال کے مکمل ہونے پر ایک جشن اور ایک اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ تو 9 مئی کو کراچی پریس کلب پر شام 6 بجے عوامی اجتماع، اور اس کے بعد اگلے روز 10 مئی کو مقامی ہوٹل آواری ہوٹل میں شام 4 بجے شہر کے عمائدین، اکابرین، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے جو میرے نامی گرامی و معروف پاکستان کے شہری ہیں، کراچی کے شہری ہیں، سندھ کے جو میرے اکابرین ہیں، ان کو دعوت دی گئی ہے، اور انشاءاللہ شام 4 بجے 10 مئی بروز اتوار آواری ہوٹل کراچی کے اس مقامی ہوٹل میں یہ مارکہ حق کی ایک تقریب ہوگی، اس میں بھی میڈیا کو دونوں تقاریب میں مدعو کیا جائے گا، آپ سے وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ آخر میں اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا پروگرام بھی ہے جو 8 مئی بروز جمعہ یعنی کل سابق گورنر کامران ٹیسوری بھائی نے اپنے والد کے گھر پہ مخصوص مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ایک پروگرام رکھا ہے مارکہ حق کا 8 مئی کو۔ تو اس طرح 8 مئی، 9 مئی اور 10 مئی یہ تینوں دن انشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اور ایم کیو ایم کے عوامی گورنر سابق گورنر کامران ٹیسوری بھائی کی جانب سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ مجھے موقع نہیں ملا، رافیل طیارے ہم نے کتنے بھی گرائے ہوں، ہم نے تو شاید 6 سے گنتی شروع کی تھی، ہم نے تو 6 سے گنتی شروع کی تھی بھارت کو اس طرح بتا کر 6 سے، لیکن پوری دنیا اب کہہ رہی کہ 11 طیارے ہم نے گرائے تھے۔ تو رافیل کا غرور بھی خاک میں ملا ہے۔ پھر ان کا جو S-400 ریڈار سسٹم تھا اس کو تہس نہس کیا۔ پھر کون سے برہموس میزائل ہے، برہموس میزائل، یعنی ساری ٹیکنالوجی اور ان کے غرور کو جس طرح خاک میں ملا ہے، پوری دنیا نے ہماری دفاعی عسکری صلاحیتوں کو لوہا مانا، اور پھر اس میں ہمارے شاہینوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے، پاکستان کے ایئر فورس کے جانبازوں کا۔ ایم عالم کی یاد تازہ کر دی۔ پھر اس سے پہلے 2019 میں پلوامہ کا واقعہ ہوا، تو پھر بھارت نے جو ہے وہ حملہ کیا، تو حسن صدیقی جو کراچی کا ایک پاکستان کی فضائیہ کا پائلٹ تھا، اس نے جس طرح 2 طیارے گرائے، ابھی انندن کو وہ جس طرح لے کر آیا اور پھر اسے چائے پلائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس ایک ہسٹری ہے، ایک غیر معمولی 2019 میں جو کامیابی کو زندگی کے اور ہر قومی شعبے میں قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے کمر بستہ ہونا ہے اور تیاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ایک شعر پڑھوں گا الفتح میزائل کے نام پہ، جس نے الفتح میزائل کے نام پہ جس نے سب بھارت کے غرور کو چکنا چور کیا، تو وہ ہے یہ قاضی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ قاضی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ تو میرے خیال میں اس کے آگے تو مجھے معلوم ہے کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ تو 9 مئی کو انشاءاللہ کراچی پریس کلب پر شام 6 بجے، اور 10 مئی کو آواری ہوٹل میں شام 4 بجے آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال کی گنجائش ہے تو دیکھ لیں،
باقی میرے خیال میں آج تو گفتگو اسی موضوع کی حد تک تھی. میرے خیال میں ہم 3 جگہ پر میڈیا کو کہیں گے کہ وہ اپنے کیمرے لگائیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو کراچی پریس کلب پر ہی، تاکہ صرف آپ وہ ایک جو پریس کلب کی جو سڑک ہے اس کا ویو نہ دے سکیں ہیں. نہیں اس سے بھی بہت آگے. انشاءاللہ شارع فیصل پر بھی کوئی پوائنٹ بنائیں گے جہاں پر انشاءاللہ ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ وہاں بھی کیمرے لگائیں. اور پھر انشاءاللہ صدر سے جو ایم اے جناح روڈ کا جو سلسلہ بنتا ہے جو کنیکٹ کرتی ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی ایک پوائنٹ دیں گے جہاں پر آپ کیمرے لگائیں، تاکہ آپ کو یہ نظر آ جائیں کہ ہم اتنے بڑے عوامی اجتماع کی بات کر رہے ہیں تو وہ کتنا طویل ہوگا اور کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں جا کے ختم ہوگا. تو انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی کیمرے لگوائیں گے. میرے خیال میں پوری دنیا میں جتنی جگہ سائی بھارت کی ہوئی ہے اور اس کا زوم جس طرح چکنا چور ہوا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب مزید مہم جوئی کرنا، مزید جو ہے وہ اس طرح کی حماقت کرنا، کم از کم بھارت کے عوام اور جو وہاں دیگر سیاسی جماعتیں، دیکھیں وہاں تو پارلیمان میں جو کانگریس پارٹی ہے اس نے تو جس طرح پاکستان کی کامیابی کو وہاں سیلیبریٹ کیا ہے اور مودی کی شکست کو وہاں سیلیبریٹ کیا بھائی راہل گاندھی نے اور کانگریس نے. تو میرے خیال میں اب تو وہاں ان کا مودی سرکار کی پالیسیوں کو جس طرح اب تو اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، وہاں کے انتخابات میں بھی یہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے ایک سیکولر بھارت کو ایک انتہا پسند جو بھارت کی شکل دی ہے. تو بھارت کے عوام ہی میں سمجھتا ہوں کہ باقی حساب کتاب کریں گے. اب تو وہ اپنے عوام سے ہی انگیج رہیں گے، انہیں ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کریں انشاءاللہ. بھائی جو نہیں دکھے تو ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر جن کی وجہ سے نہیں دکھے تو ان سے پوچھیں. بہت شکریہ.